بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسطها. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے دوسروں پر برتری اور فوقیت دیتا ہے. اپنی مخلوقات میں سے انسانوں کو دوسری مخلوقات پر فوقیت دیا. مہینوں میں سے رمضان کو بقیہ دوسرے مہینوں پر اللہ رب العالمین نے فوقیت دیا. کتابوں میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ساری کتابوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی. دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کو سید الایام اور سب سے بہتر دن قرار دیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت اور اس کے اپنے فیصلے کا تقاضا ہے کہ وہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. رمضان کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خصوصیت کے ساتھ برتر اور افضل مہینہ قرار دیا ہے. اسی لیے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے یہ مہینہ. تو گویا کہ رمضان کا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اسی لیے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کر کے ہم انسانوں کو اسے رکھنے کا حکم دیا ہے. اب ایسی صورت میں اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے جو برکتیں اور جو بھلائیاں رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کمر ہمت کسنا چاہیے، ہمیں عزم و ارادہ بنانا چاہیے، اور ہمیں ہر ممکن صورت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے: ان اجرک علی قدر نصبک، جس قدر تمہیں تھکان پریشانی اور جس قدر تمہیں حیرانی ہوگی عبادت کرنے میں، اسی قدر تمہیں اجر بھی ملے گا. گویا کہ جس قدر زیادہ آپ محنت کرو گے، جس قدر زیادہ آپ مشقت برداشت کرو گے، اسی کے بقدر اللہ رب العالمین آپ کو اجر اور ثواب سے بھی نوازے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے تھے کہ وہ بلند درجات کو، بلند مراتب کو اور بڑے بڑے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ ہے. جنت کے جو درجات 100 سے زیادہ اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، ان میں سب سے افضل درجہ جنت الفردوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کسی بلند چیز کو حاصل کرنے کا، کسی بڑی چیز کو پانے کا عزم بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اسی کے حساب سے تیاری بھی کرتا ہے، اسی کے حساب سے اسباب بھی اپناتا ہے. اور جب انسان بلندی پر پہنچنے کی کوشش کرے گا، اونچائی کو طے کرنے کی کوشش کرے گا، تو اگر وہاں تک نہیں بھی پہنچا تو کچھ بلندی تو پائے گا. اگر وہاں تک پورا نہیں پہنچ سکا تو کچھ تو اوپر جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی تہ میں رہ کر کے گم ہو جائے اور کچھ نہ حاصل کر سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعلیم یہ دیا ہے کہ اللہ سے بڑی چیز کا سوال کرو، اللہ سے بڑی بات مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ہمت ہوگی، ارادہ ہوگا، اس کو عزیمت ہوگی، پختگی اور استحکام پیدا ہوگا اس کی طلب میں، اور جب انسان ایسا کرے گا تو کوشش کرے گا، محنت کرے گا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے، اور اسی لیے بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ سبعۃ ابواب يدخل منها العابدون فاهل الصلاة يدخلون من باب الصلاة واهل الصدقة يدخلون من باب الصدقة واهل الجهاد من باب الجهاد واهل الصيام من باب الريان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو عبادت انجام دینے والے ہیں، جیسے جو نفلی نمازوں کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے، جو صدقہ اور زکوٰۃ کثرت سے کرتے ہیں وہ باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں وقت گزارتے ہیں وہ باب الجہاد سے داخل ہوں گے، اور جو روزے دار لوگ ہیں وہ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ ریان ایک دروازہ جنت کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما علی من یدعى من تلک الابواب من حرج فهل من احد يدعى من تلک الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول جو ان دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے بلایا جائے گا، جس کو اس دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ کو۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جن کو ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی؟ کہا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ جن لوگوں کو جنت کے تمام دروازوں سے یعنی 7 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، جنت کے 7 دروازوں سے جن کو داخلہ دیا جائے گا، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ آپ سوچیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جنت کے ایک دروازے سے جنت میں جائیں، جنت کے ایک دروازے سے داخل ہونے کی اجازت تو نہیں ملے، اس لیے بات ان کو گوارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ وہ بتائیے کہ جو تمام دروازوں سے 7 دروازوں سے جس کو داخل ہونے کی اجازت ملے، کیا کوئی ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تھے، ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایک دروازہ مجھے ملے۔ اور جب انسان 7 دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کوشش کرے گا تو اعمال اپنائے گا کہ نہیں اپنائے گا؟ جس انسان کو یہ طلب ہوگی، جس انسان کے دل میں یہ تڑپ ہوگی کہ مجھے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونا چاہیے، تو تمام اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرے گا، دنیا میں ان دروازوں کو پانے کے وسائل اور اسباب کو اپنائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب انسان ایسی کوشش کرے گا تو 7 نہیں 4 ہی صحیح 5 ہی صحیح اس کو ملے گا وہ موقع جو اللہ رب العالمین اس کو جنت کے بیشتر دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ تو دنیا میں جب انسان کی ہمت بلند ہوگی، اس کا ارادہ مضبوط ہوگا، تو اس کو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں یہ درس دینے آیا ہے، ہمیں یہ پیغام دینے آیا ہے کہ دوستوں ہمت مضبوط کرو، ارادہ پختہ کرو، بلندی پر چڑھنے کا ارادہ بناؤ، بلندیوں کو طے کرنے کی عزیمت بناؤ، اور جب آپ اس بات کا ارادہ کرو گے تو رب العالمین کی توفیق آپ کی ہمنوائی کرے گی، رب العالمین کی مدد آپ کو شامل حال ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ اپنی مدد کے ذریعہ آپ کو شاد کام فرمائے گا۔ جی ہاں، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک بچہ، 10-11 سال اس کی عمر تھی، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، پانی لا دیا، مسواک لا دیا، وضو کرا دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتیں ہوتی تھیں وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، چھوٹا بچہ 10-11 سال اس کی عمر تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے۔ کہا ربیعہ تم نے یہ پانی رکھا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے سوچا کہ آپ ضرورت پوری کر کے آئیں گے تو آپ کو وضو کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں نے پانی لا کر کے رکھ دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. کہا ربیہ تم کو جو مانگنا ہے مانگو. ذرا دل کھول کر میری یہ بات سنیے گا میرے دوستو. اللہ کے نبی نے اس بچے سے کہا کہ ربیہ جو سوال کرنا ہے سوال کر لو, جو مانگنا ہے مانگ لو. احمد کی روایت میں ہے, مسلم میں نہیں ہے, احمد کی روایت میں ہے. ربیہ نے کہا اللہ کے رسول کل بتاؤں گا. کہا کل بتاؤں گا کہ مجھے کیا چاہیے. دوسرے دن وہ بچہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو. میری تمنا ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں میں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں کس نے یہ بات سکھائی ہے؟ بچہ ہے چھوٹا سا. کہا تم سے کس نے کہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مانگنا؟ بچے نے کہا ذرا آپ بھی سن لو کہ میں نے غور کیا دنیا کی بے ثباتی, دنیا کے فنا ہو جانے کو, دنیا کے ختم ہو جانے کو, تو میں نے کہا دنیا کیا مانگوں, دنیا ختم ہو جائے گی, اس لیے میں نے سوچا کہ میں آخرت کا سوال آپ سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور چیز مانگ لو, چھوڑو اس کو, کسی دوسری چیز کا سوال کرو, بہت بڑی بات تم نے مانگی ہے. کہا نہیں اللہ کے رسول یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, یہی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, اور پھر یہ صحیح مسلم اور احمد دونوں میں ہے, اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. کہا کہ اپنے نفس کے خلاف اس آرزو کو پوری کرنے میں کثرت نوافل کے ذریعہ اور کثرت سجدہ کے ذریعہ تم میری مدد کرو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس قدر پختہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کس قدر عظیم الشان تھی کہ 10-11 سال کا ایک بچہ اگر مانگتا ہے تو آخرت کے بارے میں سوال کرتا ہے. اس بچے کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے, شادی بیاہ, بچے, گھر, دولت, زندگی کا پورا مرحلہ آگے آنے والا ہے, مگر کوئی بات اس کے دماغ میں نہیں آتی. کسی چیز کو وہ بچہ وزن اور حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کون سا ایمان ہے میرے دوستوں, وہ کون سی ایمان کی حرارت اور ایمان کی وہ کون سی گرمی ہے جو اس بچے کو آمادہ کر رہی ہے کہ نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے جاہ و حشم نہیں چاہیے, مجھے کر و فر نہیں چاہیے, مجھے چاہیے تو آخرت چاہیے. اسے کہا جاتا ہے ایمان, اسے کہا جاتا ہے ایمان کی چاشنی, اور اسے کہا جاتا ہے ایمانی حرارت. اب سوچو میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے, وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا تھا, جو مانگنا چاہے مانگ سکتا تھا, جو کچھ مانگنا چاہے وہ طلب کر سکتا تھا. مگر اس بچے نے, اس چھوٹے سے بچے نے, جس بچے کو ہمارے یہاں تصور ہے ملزا بہت چھوٹا بچہ ہے بعد میں سمجھ جائے گا, ارے بہت نادان بچہ ہے بعد میں بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا, وہ کبھی مرحلہ نہیں آتا کہ وہ سمجھ سکے, کبھی نہیں سمجھتا بڑا ہونے کے بعد زندگی میں. اس بچے نے منتخب کیا تو اتنا بڑا سوال, آخرت کا سوال منتخب کیا, اور آسانی سے نہیں. کہا میں نے غور کیا ہے, میں نے سوچا ہے, میں نے جستجو کی ہے, تو مجھے لگا یہ دنیا ناپید ہو جانے والی ہے, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, یہ دنیا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے, اس لیے کیوں نہ میں وہ چیز مانگوں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر یہ سوال ہم سے کیا جائے, اگر یہ سوال ہم سے کوئی انسان کرے کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, ہے ہم میں سے کسی کے پاس جواب, ہے ہم میں سے کسی کے پاس استعداد, ہے ہم میں سے کسی کے دل میں ایمان کی وہ چاشنی اور ایمان کی وہ گرمی کہ وہ دنیا کو پیروں سے روک دے گا, دنیا کی دولت کو پیروں سے ٹھکرا دے گا اور آخرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ سوچو آپ اپنے نفس سے, ایک بار سوال کرو آپ اپنے دل سے, اور ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنے زمین سے یہ سوال پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے, گاڑی چاہیے, گھوڑا چاہیے, گھر چاہیے, بیلنس چاہیے, کیا چاہیے آپ کو؟ ذرا سوچئے. آپ کا نفس اگر کبھی فرصت دے گا, آپ کا زمین کبھی آپ کو فرصت دے گا, تو آپ اس سوال کا حل اپنے دل سے مانگیے. آپ کیا مانگو گے؟ جی ہاں میرے دوستو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا کہ اگر انسان دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو اسی دائرے میں رہ کر کے جو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے, اگر انسان دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی دائرے میں رہ کر کے جو دائرہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے متعین کیا ہے. میں جب یہ بات سوچتا ہوں اور جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ سخت ہو جاتا ہے. میں
समझ नहीं पाता कि वो मखलूक कौन सी थी, वो बच्चा कौन सा था, और वो सोच कौन सी थी कि दुनिया की सारी रौनकें और दुनिया के सारे चाहो आगे उसके मुंतजर है, पूरी जिंदगी आगे उसका इंतजार कर रही है। वो जो चाहे मांग सकता था, मगर कुछ नहीं मांगता, कुछ चाहिए तलब करता है तो आखिरत का सवाल करता है, मांगता है तो आखिरत की बात मांगता है। मेरे दोस्तों, ईमान हमारे दिल में क्यों नहीं पैदा होता? आखिरत का ये खौफ हमारे दिल में क्यों नहीं पैदा होता? आखिर वजह क्या है? कभी तो सोचना चाहिए। कलमा वही है, नबी वही है, किताब वही है, रब वही है, दीन वही है, शरीयत वही है, सब कुछ तो वही है मेरे दोस्तों। फिर तासीर कहाँ चली गई, असर कहाँ चला गया? इसको एक बार सोचो मेरे दोस्तों, एक बार गौर करो इसको। मुस्नद अबू आला और मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने के किसी देहात में गए। वहां जाकर के एक सहाबी के पास ठहरे। उसने आपकी बहुत खिदमत किया, आपकी बहुत मेहमान नवाजी किया, आपका बहुत इकराम और आपकी बहुत तकरीम किया। आप बहुत खुश हुए। उसके बाद जब आने लगे तो आपने उससे कहा कि तुम मदीना आओ तो हमारे पास ठहरो, मदीना आओ तो हमारे पास तुम ठहरो। कुछ दिनों के बाद वो आदमी किसी जरूरत से मदीना आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे। आप जानते हैं कि मेहमानों की इज्जत करने में, मेहमानों की खिदमत करने में, मेहमानों का इकराम करने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की कोई मखलूक आगे नहीं बढ़ सकती। आपने उस देहाती सहाबी की बहुत खिदमत किया, उसका बहुत इकराम किया, उसकी बहुत इज्जत अफजाई किया, और उसके बाद कहा उस आदमी से कि अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो मुझसे तो मांगो। उस आदमी से कहा अगर तुम मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हो, कोई चीज मांगना चाहते हो तो कर सकते हो। उस आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे एक ऊंट दे दीजिए जिस पर मैं सवारी करूंगा, और एक ऊंटनी दे दीजिए जिसका दूध मैं और मेरे घर वाले पिएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आपको बहुत नागवार लगा, सख्त नापसंद आया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहा कि मौका मिला मांगने का तो ऊंटनी दुनिया का सामान्य आदमी मांग रहा है। कहा आजज तुम अंतकूनु काजूज बनी इसराइल, तुमसे तो यह भी नहीं हो सक रहा कि तुम बनी इसराइल की बुढ़िया औरत की तरह से हो जाते। तुम्हारे पास इतनी भी अजीमत नहीं कि तुम बनी इसराइल की बुढ़ी औरत की तरह से हो सको। ये क्या मामला है तुम्हारा? लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, बनी इसराइल की बुढ़िया औरत का क्या वाकया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब मिस्र में इंतकाल हुआ था तो उन्होंने बनी इसराइल से यह अहद व पैमान लिया था कि जब तुम मिस्र से निकलोगे तो मुझे लेकर के जाओगे, मिस्र से जब जाओगे तो मुझे निकाले बगैर, मुझे लिए बगैर तुम मिस्र से नहीं जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले और शहर के बाहर पहुंचे तो रास्ता गुम कर गए, हर तरफ तारीकी छा गई, आगे बढ़ने की कोई सबील नजर नहीं आ रही थी। तो उस वक्त बनी इसराइल के जो बुजुर्ग थे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को याद दिलाया, कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ था तो उन्होंने हमसे यह अहद व पैमान लिया था कि हम जब मिस्र से निकलेंगे तो उनको लेकर के अपने साथ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन पर इस बात को हराम करार दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। इसलिए अंबिया जिस तरह दफन होते हैं वैसे ही अपनी कब्र में क़यामत तक मौजूद रहते हैं, उनके जिस्म के किसी हिस्से को मिट्टी कोई जरर और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबिया, अंबिया के जिस्म और उनके बदन को मिट्टी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो वो रास्ता गुम कर गए मूसा अलैहिस्सलाम। लोगों ने याद दिलाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वादा लिया था हमसे और हम उनको लिए बगैर जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। तो चलो भाई, उनकी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है जरा बताओ तुम लोग। किसी को नहीं मालूम कब्र कहाँ है। कहा कि एक बुढ़ी औरत है उसको मालूम है, एक बुढ़िया औरत है वो जानती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, तो बुलाओ बुढ़िया को। बुढ़िया आई, कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कहा नहीं, मैं नहीं तुमको ऐसे बताती।
تم میری شرط پوری کرو تب میں بتاؤں گی. کہا تمہاری شرط کیا ہے؟ کہا جنت میں تیرا ساتھ چاہتی ہوں, جنت میں تیری رفاقت چاہتی ہوں, جنت میں آپ کی معیت چاہتی ہوں. کہا نہیں کوئی اور بات مانگو, کوئی اور چیز کہو. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کیا, کہا کہ اس بڑھیا کی درخواست قبول کر لو, اس بڑھیا کا سوال مان لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر وہ بڑھیا ان لوگوں کو لے کر کے ایک چھوٹے سے گڈھے پر گئی اور کہا کہ یہ پانی خشک کرو. پانی وہاں سے خشک کیا گیا. پھر اس کے بعد بتایا کہ قبر یہاں ہے. کھودا گیا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ڈھانچہ بالکل اسی حال میں موجود تھا جس طرح کی ان کو دفن کیا گیا تھا. جس دن دفن کیا گیا تھا اسی طرح سے حسن و جمال کا یہ پیکر وہاں موجود تھا. پھر اس کے بعد جب ان کو قبر سے نکالا تو راستہ منور ہو گیا اور سب لوگ لے کر کے ان کو چلے اور بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے دنیا کے سامان کا سوال کیا, آسان سی بات ہے, زندگی گزارنے کے لیے انسان کو سواری چاہیے اور کھانا چاہیے. کھانے کے لیے اونٹنی کا دودھ کافی ہے اور یہاں وہاں آنے جانے کے لیے اونٹنی کی سواری کافی ہے. وہ اس نے مانگا, اس کا دماغ اتنا گیا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار لگی. آپ کو پسند نہیں آیا کہ میرے صحابہ, میری تربیت میں رہنے والے لوگ, میرے زیر تعلیم رہنے والے یہ صحابہ جو پوری امت کے لیے نمونہ بننے والے ہیں, جو اگلی نسل کے لیے رہنما اور ہدایت ربا بننے والے ہیں, وہ ایسی بات کریں گے؟ تو آپ نے ان کو ملامت کیا, ان کو سرزنش کیا, کہا کہ تم کتنے گئے گزرے ہو, تم کتنے پستہ سوچ کے انسان ہو کہ اس بڈھی عورت کی طرح بھی نہیں بن سکے, اس بڑھیا کی جو سوچ تھی ویسے بھی نہیں بن سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے چاہتے تھے اور اس کے بعد ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو بلند رکھیں, اپنے تصور کو اونچا رکھیں, عظیمت کا راستہ اپنائیں اور ہمیشہ ہماری نظر بلندیوں پر ہونی چاہیے, عظمتوں پر ہونی چاہیے, اونچائیوں پر ہونی چاہیے, بڑی بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور جب یہ بات پیدا ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی توفیق ہماری ہم نوائی کرے گی. رمضان کے اس پر تبرک اور برکت کے اس مبارک مہینے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو, آپ 11 مہینہ کس قدر تناسانی کے ساتھ, کس قدر زندگی کی سہولت کے ساتھ, کس قدر راحت کے ساتھ آپ گزارتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن رمضان میں آپ مشقت برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوں, آپ صبر کرنے کے لیے آمادہ ہوں, آپ اپنے آپ کو پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے تیار کریں, مشقتیں جھیلنے کے لیے آمادہ کریں, اپنے نفس کو یہ درس دیں, اپنے نفس کو یہ سبق پڑھائیں کہ ہمیں بلندیوں پر جانا ہے, ہمیں نفس کی آسانی, نفس کی راحت اور نفس کی پسند کی باتوں پر نہیں رہنا ہے, بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی مرضیات کے حصول کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے مواقع کو حاصل کرنے کے لیے اوپر کی طرف چلنا ہے, اوپر کی طرف دیکھنا ہے. اس لیے اگر اور دنوں میں آپ 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھتے تھے تو آپ اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر روزانہ ہم آدھا پارا 1 پارا تلاوت کرتے تھے تو ہم اب اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے. اگر آگے دنوں میں ہم 2-4 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر اور توبہ اور استغفار کرتے تھے تو رمضان کی ان ساعتوں میں اس کو ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو زیادہ سے زیادہ ادا کر کے رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ آپ یاد کر لیں, ابو ہریرہ, انس بن مالک, کعب بن عجرہ, ابو سعید خدری اور کئی ایک صحابہ کرام سے مروی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ, قل آمین فقلت آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس کی مغفرت کا انتظام نہیں کر لیا, اس نے رمضان کا مہینہ پایا, اپنی بخشش کا سامان نہیں کیا, تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. جبریل نے کہا, اے نبی آپ آمین کہو, تو میں نے آمین کہا. گویا کہ یہ زبردست بد دعا ہے سید الملائکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ بد دعا ہے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی, رمضان کا مقدس مہینہ پانے کے بعد بھی اگر رب کی مغفرت ہمیں حاصل نہیں ہوتی, رب کی معافی ہمارے لیے کشادہ نہیں ہوتی,
تو یہ بات ان دو بددعاؤں کو حاصل کرنے کا سبب ہے، اور دونوں ہی مستجاب الدعوات ہیں، دونوں کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ کیا نام ہوگا ہمارا، کیا انجام ہوگا ہمارا؟ میرے دوستو، زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو، زندگی کی رفتار کو بدلو، زندگی کے اعتبار کو بدلو، زندگی کی سوچ کو بدلو، اور یہ سمجھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی ہمارے ساتھ بے وفائی کر جائے اور ہم 60 اور 70 سال کا نقشہ تیار کرتے رہ جائیں اور زندگی ہمیں دگا دے جائے، زندگی ہمارے ساتھ بے وفائی کر جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر ہماری موجودہ صورتحال میں اللہ رب العالمین کا سامنا ہمیں کرنا پڑے تو ہم کیا کریں گے؟ کون سی شکل، کون سی صورت، کون سا عمل اور کون سا کسی زندگی لے کر کے آئیں گے اللہ کے سامنے، نبی کے سامنے اور دنیا کے برگزیدہ ہستیوں کے سامنے؟ کیا لے کر کے آئیں گے؟ ذرا سوچو میرے دوستو، غور کرو میرے دوستو۔ رمضان آیا ہے ہمیں یہ سب درس دینے کے لیے، ہماری ہمت کو مہمیز کرنے کے لیے، ہماری عزیمت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس لیے آگے بڑھو میرے دوستو، اس لیے قدم بڑھاؤ آگے کی طرف، اور یاد رکھو اگر خیر نہیں ملا تو ایسا نہیں کہ بس ہو گیا، بات ختم ہو گئی، شر آپ کا منتظر ہے۔ مغفرت نہیں ملی تو رب کی لعنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، اگر رب کی بخشش نہیں ملی تو رب کی لعنت ہماری منتظر ہے۔ کس قدر مشکل میں ہے ہماری زندگی، ذرا سوچئے کبھی۔ ایسا نہیں کہ رمضان آئے گا، گزر جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی، نہیں، رمضان آیا ہے آپ کو مغفرت کا پروانہ دینے کے لیے، رمضان آیا ہے آپ کو بخشش کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے، اور اگر نہیں پا سکے تو رب کی لعنت ہماری منتظر ہے۔ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں دور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لعنت کا مستحق قرار دے گا۔ اب اور کیا چاہیے اس سے بری بات ہمارے لیے زندگی میں؟ اس لیے مجبوری ہے ہماری، اگر لعنت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی دھتکار سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی پھٹکار سے بچنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، رب کی مغفرت حاصل کرنے کے طریقے، اسباب اور وسائل اپنائے جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے ہم سے۔ اور یاد کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان۔ رمضان کے ہر دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ ہر روز اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے ان آزاد انسانوں میں ہمارا بھی داخلہ ہو، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان آزاد انسانوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل ہو، کیونکہ یہی مقصد زندگی، یہی مقصد حیات اور یہی مقصد روزہ بھی ہے۔ اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم سے بڑا محروم کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری بات مختصر لفظ میں صرف یہ ہے کہ ہمیں ہمت، ارادہ اور عزیمت پختہ کرنا چاہیے، اور رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں، رمضان کے ان مبارک مہینوں میں زیادہ سے زیادہ خیر، بھلائی، توبہ، استغفار، تلاوت اور دوسرے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کیا کیا کہے آپ؟ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور کہا کہ جمعہ کے دن تم کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ جمعہ کے دن تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے لا کر کے اسے میرے سامنے پیش کرتے ہیں جمعہ کے دن۔ اور فرمایا کہ جو مؤذن کو جواب دے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی وہ بھی کہے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجے اور میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کوشش کرنا بغیر کوئی وقت متعین کیے ہوئے، یہ بہت فضیلت
اور بہت زیادہ اجر کا کام ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ درود بھیجنے کی کوشش کرنا، یہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی دلیل ہوگی، دوسری طرف رب کی مغفرت حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے گا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اس کا غم اور حزن دور کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔